اور یہ 24 گھنٹے کا تھوڑا سا دورانیہ تھا۔ وہ اختیار کے ساتھ خدا کا کلام پڑھے گا، ہم دیکھیں گے۔ وہ لوگوں سے بدروہیں نکالے گا، بیماروں کو شفا دے گا اور اگلے دن کے لیے باپ کی مرضی جانے گا۔ پھر وہ گلیل کے شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ ایک شہر میں تمہیں ستائیں تو منادی روک دو۔ اگر خاندان کے ایک شخص کے ساتھ مشکل پیش آئے تو خوشخبری دوبارہ نہ دو۔ یہی الفاظ لکھے نہیں ہیں۔ تمہیں قبول نہ کیا جائے تو اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا، بائبل کہتی ہے۔ اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو اور کسی اور جگہ چلے جاؤ اور منادی کرتے رہو۔ اور ایک وقت میں جب پولس دل شکستہ تھا تو خدا نے اس سے کہا، تم منادی کرتے رہو اور میں بچاتا رہوں گا۔ جب وہ جیل میں تھا، تم منادی کرتے رہو، میں بچاتا رہوں گا۔ اور وہ جیل میں تھا رات کے وقت، سو وہ 25 میل دور جاتا ہے۔ وہ ناصرت سے 25 میل پیدل چل کر گلیل کے سمندر تک آیا۔ لیکن بائبل بتاتی ہے کہ اس کے ذہن پر کچھ اور چیزیں بھی تھیں، اس کے علاوہ کہ اسے ناصرت میں مارنے کی کوشش کی گئی۔ اور متی میں لکھا ہے، جب یسوع نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا تو وہ گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت چھوڑ کر وہ کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے ہے۔ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اسے قبول نہ کیا گیا ناصرت میں، اور کفرنہوم میں انہوں نے خوشی منائی۔ وہ ناصرت میں سڑک کے کنارے بیٹھ کر یہ سوچ سکتا تھا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ میرے خاندان اور دوستوں نے مجھے قبول نہ کیا، میرے پیارے لوگوں نے مجھے قبول نہ کیا۔ وہ وہاں بیٹھا رہتا تو کفرنہوم کے لوگ بڑی روشنی نہ دیکھ پاتے۔ اب یہ شہر اس کا مرکز بن گیا، اور متی کے 9 باب میں وہ اسے اپنا شہر کہتا ہے۔ اس کے قریب ترین لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن کفرنہوم میں اس کے لیے خوشی منائی گئی۔ اور پھر رکنا نہیں ہے اس بات پر کہ آپ کو قبول نہ کیا گیا۔ بے شمار ایسے ہیں، شاید کروڑوں، جو پہلی بار خوشخبری سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور اگر آپ کے چھوٹے سے دائرے میں خوشخبری قبول نہ کی گئی تو اس دائرے سے باہر نکلیں، تاکہ یسوع جن کے لیے مرا انہیں نجات ملے۔ اور وہ انہیں تعلیم دے رہا تھا، اور وہ حیران تھے۔ اس لفظ کے گرد دائرہ لگائیں کہ یہ لفظ بہت اہم ہے، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ حیران کے جس لفظ پر آپ نے دائرہ لگایا، یونانی میں اس کا مطلب ہے پیٹ میں مکہ لگانا اور سانس باہر آ جانا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور نئے عہد نامے میں خاص طور پر اسے تب استعمال کیا گیا جب لوگ یسوع کے روبرو ہوئے۔ یہ رد عمل تھا ان لوگوں کا۔ نئے عہد نامے میں یہ لفظ 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ان میں سے 12 مرتبہ یہ اس وقت استعمال ہوا جب لوگ یسوع کے روبرو تھے، اور صرف ایک وقت تھا جب ایسا نہیں تھا۔ اعمال 13:12 میں جب پولس نے ابھی کپرس میں تعلیم دی ہی تھی، اور لکھا ہے کہ تب صوبیدار یہ ماجرا دیکھ کر اور خداوند کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا، اور جب یسوع روبرو نہیں بھی تھا تو اس کی تعلیم سن کر یہ رد عمل ہوا۔ سو بات یوں ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس کے بارے میں پولس نے تیموتھیوس سے کہا تھا کہ جب لوگوں کو حقیقی تعلیم میں دلچسپی نہیں ہوگی، انہیں اس سے غرض نہیں ہوگی کہ خدا کے کلام کی حقیقی تعلیم دی جائے، بلکہ وہ ایسے استاد اکٹھے کریں گے جو صرف بیہودہ بکواس کریں گے۔ اور اگر آج آپ ریڈیو اور ٹی وی پر پروگرام دیکھیں اور سنیں تو آپ جانیں گے کہ چرچ کی طرف سے فضول اور بیکار تعلیم دی جا رہی ہے، اور یقیناً یہ آخری وقت کا ہی ایک نشان ہے جب چرچ خدا کے کہے اور لکھے ہوئے کلام کے اختیار کو سمجھنا چھوڑ دے گا۔ یسوع شیطان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، بنی اسرائیل کو بیابان میں بھوکا رکھنے سے خدا کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کو پکاریں اور یہ جانے کہ انسان صرف روٹی سے ہی جیتا نہیں رہے گا، بلکہ ہر اس لفظ سے جو خداوند کے منہ سے نکلتا ہے۔ استثناء 8:3۔ وہ حیران تھے کیونکہ وہ اختیار کے ساتھ بات کرتا تھا۔
ببلیکل کاؤنسلنگ میں ہم سکھاتے ہیں کہ اگر جواب بائبل میں ہے تو انہیں خود پڑھنے دیں، ورنہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ لیکن جب کوئی بائبل اٹھا کر پڑھنے لگتا ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اختیار سے ہے تو یہ الگ بات ہے۔ یسوع کے کلام کا اختیار، اس کے پاس یہ اختیار کیسے ہے؟ میں پوچھتا ہوں، یسوع کے کلام میں اتنا اختیار کیسے تھا؟ وہ اتنا حیران کیسے کرتے تھے؟ کیونکہ خدا کا کلام ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ اور اب دوبارہ سنیں، میں پھر سے کہتا ہوں، خدا کے کلام کا ہر نقطہ، ہر شوشہ پورا ہوگا، ہر شوشہ۔ یسوع نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے لفظ ہرگز نہ ٹلیں گے۔ بائبل کی نبوتوں کے بارے میں جے بارٹن پینز کے انسائکلوپیڈیا کے مطابق بائبل میں 1817 نبوتیں موجود ہیں۔ نہ صرف خدا کا کلام بلکہ مستقبل کے بارے میں اس کی پیش گوئی۔ 1817 نبوتیں 8000 سے زیادہ آیتوں میں۔ آپ کی بائبل میں ہر 3.7 میں سے ایک آیت مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ پیش گوئی کرتی ہے۔ کوئی بے وقوف ہی خدا کو جھٹلائے گا۔ ہر 3.7 میں سے ایک آیت پیش گوئی کرتی ہے۔ میرے پاس یہ ایک مضمون ہے، میں نے آپ کے لیے اس کی کاپیاں تیار نہیں کی ہیں۔ پیٹر سٹونر کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے سائنس سپیکس، مشہور کتاب ہے، 50 یا 60 کی دہائی میں آئی۔ وہ پیساڈینا سٹی کالج کے ریاضی اور فلکیات کے شعبوں کے ہیڈ تھے اور پھر وہ سینٹا باربرا میں ویسٹ مونٹ کالج میں سائنس کے سینئر پروفیسر بھی رہے۔ اپنی اس کتاب میں انہوں نے ریاضی کی مدد سے امکانات کا تجزیہ کیا۔ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی مسکراتے ہوئے شخص کی تصویر دیکھی ہو جس نے لاٹری جیتی ہو اور آپ سوچیں کہ میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا ہوں۔ نہیں، اس بات کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ لیکن کسی کے ساتھ تو یہ ہوا۔ پیٹر سٹونر نے ریاضی کے مطابق نبوتوں کا تجزیہ کیا اور ڈاکٹر ہیرلڈ ہارسلر نامی ایک امریکی سائنسی ادارے کے ایک شخص نے، تیز رفتاری سے بولنے کی معذرت چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں ریاضی کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے اور حساب کے اصولوں کے مطابق ہے، اور پیٹر سٹونر نے یہ اصول بڑے مناسب انداز میں استعمال کیے۔ اس نے کچھ امکانات کا تجزیہ کیا جن میں سے کچھ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسیح بیت لحم میں پیدا ہوگا، یہ ایک نبوت ہے۔ یہودیوں کے عالموں کو بھی یہ پتا تھا، وہ اسے ملنے نہیں گئے لیکن ہیرودیس کے کہنے پہ بتایا۔ سو اس نے بیت لحم کی اوسط آبادی لی، میکا نبی کے وقت سے لے کر 1958 تک۔ اس نے اس دور میں زمین کی کل آبادی کا اوسط بھی لیا تاکہ جان سکے کہ بیت لحم میں پیدا ہونے کے امکانات کیا ہیں۔ اس نے تخمینہ لگایا کہ زمین پر پیدا ہونے والے کسی بھی شخص کے بیت لحم میں پیدا ہونے کا تخمینہ کیا تھا، اور یہ تھا 2,80,000۔ 1958 تک 2,80,000 میں سے ایک شخص نے بیت لحم میں پیدا ہونا تھا۔ پھر اس نے اس پیغام رسان کے بارے میں اندازہ لگایا جسے یسوع سے پہلے آنا تھا اور اس کا اعلان کرنا تھا، وہ تھا 1,000 میں ایک۔ بہت کم امکان ہے اس کا، 1,000 میں سے صرف ایک، بہت کم امکان۔ اور پھر اس نے ایسے 8 حساب لگائے، 8 مختلف حساب، جیسے مسیح کو چاندی کے 30 سکوں کے عوض بیچا جائے گا۔ یہاں امکانات بڑھ گئے ہیں۔ جب مسیح کی عدالت ہوگی تو وہ اپنے حق میں نہیں بولے گا۔ کتنے لوگ ایسا کریں گے؟ صحیح، مسیح مرے گا اور مرنے سے پہلے وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں چھیدیں گے۔ پھر یہ حساب کہ کتنے لوگ مرے اور کتنوں کو صلیب دی گئی، اور یہ اعداد تھے 10,000 میں سے ایک، بڑا سیدھا سا نمبر۔ پھر اس نے یہ حساب لگایا کہ یسوع کے بارے میں 300 سے زیادہ نبوتوں میں 8 کے پورا کرنے کے
کتنے امکانات تھے؟ یہ تھے اربوں خربوں میں سے صرف ایک۔ امکان کم تھا لیکن یہ ممکن تو ہو سکتا تھا۔ تو جب آپ دیکھیں کہ اس نے 300 سے زیادہ نبوتیں پوری کی تو اس کی نسبت اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ یہاں کیمس ویلی میں ایک ستارہ ٹوٹے اور آپ کے سر پہ آ گرے، 10 گنا زیادہ، اور بچنے کا بھی امکان۔ سو چرچ کے بعد آج ہم سارے باہر جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس امکان کا جائزہ لیں گے۔ میری تجویز ہے کہ آپ اس طرف کو جائیں۔ اس نے چند ملکوں کا انتخاب کیا اور بائبل میں ان پر تحقیق کی، جیسے حزقیل 26 میں سور کے بارے میں نبوت ہے اور مواب وغیرہ کے بارے میں بھی، لیکن آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا جو کچھ آج میں بتا رہا ہوں۔ لیکن اس نے 11 ملکوں کے بارے میں 11 مختلف نبوتوں کا جائزہ لیا جو بائبل میں پہلے سے ہی لکھی تھی۔ اب ذرا کائنات میں ایٹموں کی تعداد پر سوچئے۔ صحیح، حیرت انگیز ہے۔ اور پھر اگر آپ اٹھاتے ہیں، میں آپ کو تعداد بتاتا ہوں، اگر آپ اٹھاتے ہیں 108 یسوع کی 300 سے زائد نبوتوں میں سے، اور میں حیرت زدہ رہ گیا، 108 نبوتوں کا پورا کرنا، اس کے اتنے ہی کم امکانات تھے جتنے پوری کائنات میں ایٹم کے نمبروں کے ساتھ 70 صفر لگا لیں۔ سنیں پھر سے، یسوع کے ان ساری نبوتوں کو پورا کرنے کے ریاضی کے حساب سے امکانات اتنے تھے کہ 1/, تمام کائنات کے ایٹم ضرب 77 صفر۔ بائبل اختیار سے بھرپور ہے۔ یسوع کے کلام میں اختیار اس لیے تھا کیونکہ خدا جو کچھ کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ صرف خدا خلا میں دیکھ کے کہہ سکتا ہے روشنی ہو جا، اور ہو گئی۔ سورج، چاند، مچھلیاں، صحیح، صرف خدا یہ کر سکتا ہے۔ میری پسندیدہ آیتوں میں سے ایک جب جبرائیل مریم کے پاس آیا اور اس نے کہا تیرے بیٹا ہوگا، وہ خدا کا بیٹا ہوگا، اور اس نے کہا میری شادی نہیں ہوئی، میں کسی مرد کو نہیں جانتی، یہ آخر ہوگا کیسے؟ اور بائبل میں پھر لکھا ہے جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہیں ہوگا۔ خدا جو کچھ بھی کہے اس میں اختیار ہے کیونکہ وہ بات ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ بائبل کہتی ہے وہ سب چیزوں کو کلام سے سنبھالتا ہے۔ عبرانیوں 1:3 جو جیسن نے پڑھایا، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ اس نے آپ کو بھی سنبھال رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے خدا کا کلام زندہ ہے اور با اختیار ہے اور ایک تلوار کے جیسا جو دل میں سے گزر جائے، اور یہ روح اور سوچ میں فرق پیدا کر کے آپ کی سوچ کو آزماتا ہے۔ میں بہت کچھ بول سکتا ہوں لیکن جب میں خدا کا کلام بولتا ہوں جیسے آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ میں سے ہر ایک کی عدالت ہوتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، متاثر ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، صرف خدا کے کلام کی وجہ سے۔ دیکھیں وہ یسوع کی تعلیم پر حیران تھے اس لیے کہ جو کچھ وہ بولتا تھا وہ خدا کا کلام تھا۔ یوحنا 1:1 میں ہے یسوع خدا کا کلام ہے، اور یسوع بھی یہی کہتا ہے میں وہ کہتا ہوں جو میں باپ سے سنتا ہوں۔ اس کا ہر لفظ خدا کا کلام تھا، اور خدا کا کلام سننے والے لوگ حیران رہ گئے۔ دوستو، ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، یہاں ہمارے پاس۔ اسے بولنا سیکھیں، اپنی گفتگو میں شامل کریں، اپنے مشوروں میں، اپنے منصوبوں میں، اپنی گفتگو میں خدا کا کلام استعمال کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے کا بہت بڑا حصہ کلیسیا کے ان ابتدائی رہنماؤں کی طرف سے ہے جو ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے، اور وہ خدا کے کلام سے اتنے بھرے ہوئے تھے کہ ان کے خطوں نے نئے عہد نامے کو بھر دیا۔ اور یہ ایک ثبوت ہے کہ نیا عہد نامہ تبدیل نہیں ہوا۔ وہ اس کے اختیار پر حیران تھے۔
यसू दूसरों की तरह तालीम नहीं देता था, वो खुद कलाम था। दूसरे लोग हवाले देते हैं, जैसे पीटर स्टोनर, सही? और फिर यसू हवाला देता है किसका? अपना। वो खुद अपना हवाला देता है। मत्ती 7:28-29 में लिखा है, भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, शशदर रह गई, क्योंकि वो उनके फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। मत्ती की इंजील में 9 मरतबा यसू खुद अपना हवाला देता है। अब अगर कोई तालीम देने वाला अपना हवाला दे, जैसे मैं आपसे यह कहूं कि मैं आपको अपना हवाला देता हूं, तो आपको इस बात में इख्तियार नजर नहीं आएगा। लेकिन यसू ने 9 मरतबा कहा, तुमने ये सुना है, लेकिन मैं अपना ही हवाला देता हूं। तुमने सुना है, मैं फिर कहता हूं। यसू ने ये 9 बार कहा। अब तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो क्या कहता है जब वो कहता है, छोड़ो दूसरों के हवाले देना? मैं तुम्हें बताता हूं कि खुदा ने क्या कहा है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? हैरान होंगे आप। और मैं आज उनमें से चंद एक पर बात करूंगा। गुस्से की बात करते हैं। मैं नहीं कहता, मैं उसका हवाला देता हूं जिसने बाइबल लिखी, खुदा का बेटा। यसू कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, यानी खुदा के पूरे इख्तियार के साथ, कि जो कोई अपने भाई पर बिला वजह गुस्से में होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। तो आज अगर आप अपने भाई पर बगैर किसी वजह के गुस्से में हैं तो आप खतरे की जद में हैं। और ये यस्सु ने कहा, खुदा के बेटे ने, खुदा के कलाम ने और खुदा के इख्तियार ने। और फिर आगे वो कहता है कि मैं बताता हूं कि इससे कैसे निकलो। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। खुदा का कलाम बाइख्तियार है और हमेशा पूरा होता है। ये अल्फाज पूरे होंगे। अगर आप अपने भाई से नाराज हैं तो आप अदालत की सजा के लायक हैं। मैं नहीं कहता, यह ट्रेविस का हवाला नहीं। उसने जिनसी बेराहरवी की बात भी की। तो सुने, आज हम एक ऐसे माशरे में हैं जो जिनसी बेराहरवी से भरा पड़ा है। आप में से बहुत से जिनसी बेराहरवी का शिकार हैं और मुझे मालूम है, क्योंकि इस बात के बहुत ज्यादा इम्कान है। हमारा ओढ़ना बिछोना है, ये खाना पीना सोना जागना, दिन रात यही करते हैं हम, और ये चर्च के लिए नुकसानदेह है। मत्ती 5 में यस्सु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना न करना। यह पुराने नबियों का हवाला है। और फिर वो अपना हवाला देकर कहता है, मैं तुमसे कहता हूं खुदा के पूरे इख्तियार के साथ, जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। अपने दिल में। अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे आज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। किसने कहा ये? मेरा ख्याल है अब आप हैरान होंगे, क्योंकि जब यस्सु बोलता था तो लोग हैरान होते थे। उसने तलाक पर तालीम दी। मत्ती 5 में यह कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। दूसरे अल्फाज में साफ सुथरे तरीके से एक नई जिंदगी शुरू कर ले। लेकिन मैं, यस्सु अपना हवाला देता है, मैं तुमसे कहता हूं, खुदा का बेटा, खुदा का कलाम तुमसे कहता है कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ता है, वो उससे जिना कराता है। और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे
وہ ज़िना करता है। क्या होगा अगर हम इस पर चर्च में अमल करने लगे अभी से? आप हैरान हो रहे हैं ना? वैसे अगर आप तलाक याफ्ता हैं और दूसरी शादी कर चुके हैं तो खुदा से तौबा करें, उसका रहम हर रोज मिलता है। लेकिन अगर आप तलाक के बारे में सोच रहे हैं तो ये अल्फाज याद रखें जो यस्सु ने खुद कहे। उसने कसम के बारे में बात की मत्ती 5 में। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना, पर मैं तुमसे कहता हूं कसम ना खाना, बिल्कुल नहीं। वो इसके इतने आदी थे, मैंने कसम खाई है, ये मेरी कसम है। वो इतने आदी थे अपनी बात कसम से साबित करने के, इस तरह सबूत देने के। सब यही करते थे और यस्सु ने पुराना हवाला दिया कि वो ये कहा करते थे, लेकिन मैं खुदा का बेटा तुमसे कहता हूं जिसके पास पूरा इख्तियार है, कसम ना खाना। ऐसे कसम ना खाना, सुने वो क्या कहता है। बिल्कुल कसम ना खाना, ना आसमान की कि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की कि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की कि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है। ऐसी कस्में होती थी। मुझे मां की कब्र की कसम, अमेरिका में ये होता है, मां की कब्र की कसम ना खाएं। वो आसमान की कसम खाते थे, मुझे यरूशलेम के शहर की कसम। ऐसा ना करें। ना अपने सर की कसम खाना, मुझे मेरे सर की कसम, क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हां हां या नहीं नहीं हो। और आगे लिखा है, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। हां हां, नहीं नहीं। अगर आपको कस्में खानी पड़े तो आप खुदा की राह पे नहीं, इसमें शैतान शामिल है। और फिर यस्सु दुश्मनों के बारे में अपना हवाला देता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था पुराने अहदनामे में, पड़ोसी से मोहब्बत और दुश्मन से अदावत रख। अच्छे दुश्मन अच्छे पड़ोसी रखो। लेकिन मैं यस्सु खुदा के इख्तियार से कहता हूं, खुदा की कुव्वत के साथ, कि दुश्मनों से मोहब्बत रखो। बहुत मुश्किल है। अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, नफरत करने वालों के साथ अच्छाई करो, और दुआ करो उनके लिए जो तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हें सताते हैं, ताकि तुम अपने आसमानी बाप के बेटे बनो। क्योंकि वो अपने सूरज को बदौरने को दोनों पर चमकाता है और नारास्तों और रास्तबाजों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या अजर है। जब आप आसमान पर पहुंचे और यस्सु से कहें कि मैंने अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए क्या कुछ किया, तो वो कहेगा ये लो अपना अजर। पर वो कहेगा वो शख्स याद है जिसने तुम्हें गाली दी, याद है तुमने उसके बाद भी उससे कैसी मोहब्बत रखी, ये लो अपना अजर। क्योंकि खुदा ये करता है, जब हम दुश्मन थे तो यस्सु हमारे लिए मरा। हमने उससे नफरत की पर उसने हमें मोहब्बत दी। वो इस दुनिया से आज भी मोहब्बत करता है जो हर रोज उसकी तौहीन करती है, और वो उनसे प्यार करता है। अपने बाप के जैसे बनो। और आखिरी बात जो मुझे भी हैरान करती है कि वो कहता है मेरे अल्फाज, वो कहता है कि मैं खुद अपना हवाला दूंगा। मत्ती 12 में वो कहता है मैं तुमसे कहता हूं, यस्सु खुदा का बेटा, कि आदमी जो भी फजूल या निकम्मी बात कहेंगे वो उसका हिसाब देंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार।
خدا کی کہی ہر بات پوری ہوتی ہے اور بااختیار ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہریں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے الفاظ بولنا ٹھیک ہے جن کے سبب سے خدا ہمیں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اب یہ ساری باتیں جو میں نے متی 12 سے پڑھی ہیں، یہ پہاڑی پر خطبے سے ہیں، جہاں یسوع آسمانی معیار متعین کرتا ہے جن پر ہم میں سے کوئی نہیں، لیکن سب کو پہنچنا چاہیے۔ خدا کے بیٹے کو اسی لیے مرنا پڑا۔ آپ اس کی کہی باتوں میں سے ایک پر بھی پورا نہیں اترتے، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھ سے پیار کرو گے تو میرے حکم مانو گے۔ آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ آپ خدا کا کلام سنیں اور اس سے اثر لیں۔ شکریہ۔ وہ حیران ہوئے۔ آپ بھی آج حیران ہوئے تھوڑے سے؟ امید ہے آپ تھوڑے سے حیران ہوں گے۔ میں تو ہوا جب میں نے رک کر اس پر غور کیا کہ خدا کے کلام میں کیا ہے۔ یسوع نے کہا میرے الفاظ نہیں ٹلیں گے۔ تو یسوع جب عبادت خانہ میں تعلیم دے رہا تھا، ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ بدروحیں پاک یا ناپاک ہوتی ہیں، یہ صرف ایک اضافی لفظ ہے۔ اور وہ چلا اٹھا، بڑا دلچسپ لفظ ہے۔ لفظی مطلب ہے وہ چیخا۔ وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا۔ یہاں اس طرف ایک بچہ بھی چلا رہا ہے۔ اور اس نے کہا ہمیں تجھ سے کیا کام؟ یاد رکھیں کہ وہ اکیلا نہیں۔ اس نے کہا ہمیں، یعنی اکیلا نہیں، ہمیں چھوڑ دے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ یسوع کو ناصرت میں رد کیا گیا، لیکن بدروحیں اسے یسوع ناصری ہی کہتی ہیں۔ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں جانتا ہوں تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ اب اگر پاسٹر صاحبان اور لوگ، دلچسپ بات، خدا کا کلام استعمال کریں تو بدروحیں لرزیں گی، وہ جواب دیں گی، لیکن آپ کے الفاظ میں اختیار نہیں۔ اختیار صرف خدا کے کلام میں ہے۔ بدروح نے سکوا کے 7 بیٹوں سے کہا تم کون ہو؟ اور پھر اسے مارا۔ اس نے کہا میں پولوس سے بھی واقف ہوں۔ پولوس خدا کا کلام بولتا تھا، اور یسوع سے بھی جو قدوس ہے۔ یہ ایک شاندار نام ہے۔ جبرائیل نے مریم کو بھی یسوع کا یہی نام بولا۔ اس نے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور وہ مقدس، مولود مقدس، خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس کا نام ہے مقدس۔ مقدس اس لفظ کے بہت سارے مطلب ہیں۔ شاندار، ڈرانے والا، کامل پاکیزہ، کامل پرخلوص۔ ذرا تصور کریں کہ دنیا میں ایسی کامل ترین چیز کیا ہوگی؟ شاید برف کا گالا یا بلور یا ایک ہیرا، اور یہ سب بھی یسوع کے مقابلے میں کامل نہیں ہے۔ یہ نام داؤد نے بھی استعمال کیا۔ اس نے کہا تو اپنے مقدس کو سڑنے نہ دے گا۔ یہی نام پترس نے بھی استعمال کیا۔ تم نے اس قدوس کا انکار کیا اور ایک خونی کو چھوڑنے کی درخواست کی۔ یوحنا بھی یہی نام استعمال کرتا ہے۔ تم قدوس کے مسح کیے ہوئے ہو۔ یسوع قدوس ہے اور ابلیس یہ جانتا ہے۔ عجیب سی بات، یسوع ناصرت میں بات کرتا ہے اور وہ اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کفرنہوم میں بات کرتا ہے تو ابلیس خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ وہ تباہ کرے گا انہیں۔ ذرا فرق دیکھیں، ابلیس بدروحوں کو پتا تھا وہ کون ہے، آدمیوں کو نظر نہ آیا، وہ سوچتے ہی رہے۔ یسوع نے اسے جھڑکا اور کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ اب رکیں ذرا، یسوع کا ہر لفظ خدا کا لفظ تھا۔ جب یسوع نے کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل جا، تو واحد امکان کیا تھا کہ بدروح چپ ہو کر نکل جائے گی، اور اس پر بدروح اسے بیچ میں پٹخ کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی۔ لوکا کی انجیل میں یسوع کا یہ پہلا معجزہ ہے کفرنہوم میں، اور اس نے یہ کیسے کیا؟ وہ بولا، اور وہ اس پر حیران تھے، ششدر تھے، جیسے پیٹ میں مکہ لگنے سے سانس باہر نکلے۔ اور بدروح کیسے نکلی؟
اسے بھی پیٹ میں مکہ لگا اور اس کی سانس باہر نکلی، اور پھر وہ سب حیران ہو گئے۔ آپ وہاں ہوتے تو آپ نہ ہوتے۔ سو میں تعلیم دے رہا ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں خدا کا کلام، اس کی تفسیر نہیں کر رہا، صرف پڑھ رہا ہوں، اور پیچھے بیٹھا جیک کہے او تیرا مجھ سے کیا کام۔ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ ہم اسے دیکھ کر کہیں گے او جیک کو پھر کچھ ہوا۔ یہ شخص باقاعدگی سے عبادت خانہ جاتا تھا اور لوگوں کا کلام پڑھتے رہتے تھے اور وہاں وہ سنتا رہتا تھا ان کے عقائد۔ خدا کا کلام نہیں، بائبل کی منادی نہیں۔ اچانک زندہ کلام سامنے آتا ہے اور بدرو لرزتی ہے۔ وہ سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسا کلام ہے۔ کیونکہ وہ اختیار سے، انہوں نے پہلے بھی کہا، وہ اس کے اختیار پر حیران تھے، اور اب ایک اور لفظ بھی ہے کہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں۔ یسوع کو بدروحوں سے لڑنا نہیں پڑتا تھا، رسا کشی کر کے یہ نہیں کہتا تھا او تم جیت رہے ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسے ان پر مکمل اختیار تھا۔ میں نے حال ہی میں ایک کتاب پڑھی، آپ بھی پڑھیں، I dared to call him father۔ اب میں اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ پاکستان کی ایک مسلم خاتون کے ایمان لانے کے بارے میں ہے، اور اس کی نجات کی کوششوں کے درمیان یہ یقین کرتے ہوئے کہ یسوع وہی ہے جو اس نے کہا تنے تنہا، صرف وہ اور خداوند کی رویا، وہ بستر سے نیچے گری۔ وہ جاگی اور اس نے ایک بدروح کو دیکھا جس نے اسے بستر سے نیچے پٹکا اور کمرے میں ادھر ادھر پٹکا، اور پھر وہ چلائی یسوع کیا یہ غلط ہے؟ میں تجھ پر ایمان لا رہی ہوں، تیرے پاس آ رہی ہوں۔ اور بدروح اس پر جسمانی تشدد کر رہی تھی، اور اس وقت اس کے ذہن میں یہ سوچ تھی کیا تجھ پر ایمان لانا غلط ہے؟ اور پھر اس نے اچانک یہ کہا میں تجھ پر ایمان لاؤں گی، میں ایمان لاؤں گی، میں فیصلہ کرتی ہوں ایمان لانے کا۔ اور پھر اچانک وہ لرزی اور بدروح اس میں سے نکل گئی، اور پھر اسے نجات ملی۔ میں نے یسوع پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اگر اس میں کوئی روحانی پہلو ہے تو آپ کو یسوع کے پاس آنا چاہیے۔ اسے نہیں لڑنا پڑتا، وہ جو کہتا ہے بدروحوں کو ماننا پڑتا ہے۔ اور گرد و نواح میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی، اور ہونا ہی تھا، وہ چرچ سروس ایسی ہی تھی۔ پھر وہ عبادت خانہ سے اٹھ کر، اور یاد رکھیں یہ ایک ہی دن ہے، پھر وہ عبادت خانہ سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا۔ کون ہے شمعون؟ جی یہ پطرس ہے۔ شمعون اس کا پہلا نام تھا۔ پطرس کا نام اسے یسوع نے دیا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی۔ اور یہاں بات کروں گا کیتھولک چرچ کے ایک عقیدے پر کہ پاپائیت کا سلسلہ پطرس کی نسل سے چلتا ہے، اور وہ سب کنوارے ہوتے ہیں، اور پاپائیت کی تاریخ کا سب سے پہلا پوپ پطرس شادی شدہ تھا۔ یہ نوٹ کر لیں آپ۔ شمعون کے گھر میں اس کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے عرض کی، سو وہ کھانے کے لیے شمعون کے گھر گیا۔ آیت نمبر 39۔ یہ روحانی ہے، روحانی طور پر یہ عہدہ ایک سے اگلے کے پاس جاتا ہے۔ روم کا بشپ پطرس تھا، جبکہ وہ روم کا بشپ حقیقت میں نہیں تھا، لیکن کیتھولک چرچ مانتا ہے۔ اور بھی ایسی چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہر بشپ کو پاپائیت کی یہ روحانی طاقت منتقل ہوئی، یا جو بھی کہیں۔ اس پہ مزید بات نہیں، چھوڑیں اس موضوع کو۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا، شمعون کی ساس کی طرف۔ بڑی دلچسپ بات، کیا اس نے کہا دعا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، ایسپرین لے لو؟ نہیں، اس نے تپ کو جھڑکا، وہی لفظ جو بدروح کے لیے اس نے استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع کے ہر لفظ میں قدرت اور اختیار ہے۔ اس نے بدروح کو جھڑکا، پھر اس نے بخار کو جھڑکا۔ وہ جو بھی چاہے کہے، اسے اختیار ہے، اور وہ پورا ہوتا ہے۔ یہ ہے یسوع۔ تو تپ اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور اچھی یہودی ماں کی طرح وہ ان کے لیے کھانا لگانے لگی۔ وہ یہ کرتی ہیں، شاید ہمس۔ اسے لڑنا نہیں پڑتا بیماری سے۔ اور دیکھیں، یسوع ایک قبر کے پاس جاتا ہے، قبر کے پاس جاتا ہے۔
लाजर बाहर आ जा। और 4 दिन पहले मरा हुआ वो शख्स अपने कफन में कब्र से बाहर आ जाता है, क्योंकि यस्सु के हर लफ्ज में कुदरत और इख्तियार है, हर लफ्ज में। सूरज के डूबते वक्त, याद रखें यह सबत का दिन था। दिन के दौरान आप इतना ही सफर और इतना ही काम कर सकते हैं। और जब सूरज गुरूब हुआ, ये हफ्ते के बाद इतवार की रात थी, तो रात को सबत का दिन खत्म हुआ और देखें क्या हुआ। उसने बदरूह निकाली और पतरस की सास को शिफा दी। और तब वो खाना खा रहा था और वो खोलता है और मरकस के पहले बाब की 33वीं आयत के मुताबिक पढ़ें कि क्या लिखा है। ये आयत पढ़ें। और सारा शहर दरवाजा पर जमा हो गया। कौन है? आपने दरवाजा खोला, ओ सारे लोग आ गए हैं। ओ हाय, क्यों? सबत खत्म हो गया और यस्सु को तंग करते हैं, ठीक। और उस वक्त सब लोग जिनके यहां तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, हर तरह की, उन्हें उसके पास लाए। और वो खुदा का बेटा है। अहम बात है ये, वो है कौन? क्या वो ये नहीं कह सकता था शिफा पाओ? यूं अपनी सफेद जैकेट लहराता और सब लोग शिफा पाते। वो कर सकता था ना? नहीं किया, कभी भी नहीं किया। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो भीड़ में खड़ा हो, अपनी बाहें फैलाए और कहे शिफा पाओ। कभी नहीं। अजीब बात नहीं? क्यों? वो उनमें से हर एक से क्यों मिला? क्योंकि यह सिर्फ शिफा देने की बात तो नहीं थी, अहमियत उससे मिलने की थी। खुदा उन्हें शिफा देता था, यहां यह सब लिखा है। तो क्या वो दोबारा कभी बीमार नहीं हुए? या उसके बाद वो मरे नहीं? हां, लाजरस 2 दफा मरा। सोचें, दूसरी दफा मरते हुए उसने सोचा होगा काश मैं इससे बच जाता। यस्सु सिर्फ मौजज़े दिखाने नहीं आया, वो इसलिए आया कि लोग खुदा से मिल सकें। अहमियत इस बात की नहीं कि मैं आपकी जिंदगी में मौजज़े दिखाऊं, अमीर हो जाओ, ठीक हो जाओ, शादी हो जाए, खुश हो जाओ, तुम्हारा कद बढ़े, कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ भी नहीं, यीशु के लिए ये कुछ भी नहीं। मत्ती 7 में, खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और बदरूहों को नहीं निकाला? हां, तुम हो कौन? वो उससे कभी नहीं मिले। मैंने अपनी जैकेट लहराई और बहुत से लोगों को तेरे नाम में शिफा दी, ठीक है, कौन हो तुम? यस्सु का ताल्लुक जाती था। वो ये दिखाने आया कि खुदा मोहब्बत है और आपसे मोहब्बत करता है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप पूरे चर्च के साथ आसमान पर जाएंगे, आप खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे और खुदा का बेटा आपका तारुफ अपने बाप से कराएगा, आपका पहला नाम लेकर। ये ट्रेविस है, ऐ बाप, इसने मुझ पर ईमान रखा। ट्रेविस, जन्नत में आ जाओ। ग्रुप की सूरत में नहीं, एक एक करके हम एक एक करके खुदा के सामने खड़े होंगे। हैरत अंगेज, उसने तरह तरह की बीमारियां दूर की और बहुतों में से बदरूहें भी निकली और लोग उन्हें उसके पास बीमार समझकर लाए थे। कुछ बीमारों को शिफा मिली और कुछ बदरूहों की वजह से थी। क्या मतलब है इसका? आपकी बीमारी 100% रूहानी हो सकती है। ओ, ये शख्स बीमार था और इसमें से बदरूह निकली और बहुतों से बदरूहें भी निकली। चिल्लाकर और ये कहकर तू मसीह है, खुदा का बेटा। उनके अलावा दीगर नहीं जानते थे, और सामरियों के अलावा। और वो उन्हें झिड़कता, एक बार फिर उसने झिड़का और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह है। बदरूहों को कैसे पता कि ये मसीह है? वो उसे पहले देख चुकी थी, है ना? वो खुदा के बेटे को पहले देख चुकी थी। वो जानती थी ये मसीह है। लोग अभी फैसला ना कर पाए थे।
सो अब मैं पूछता हूं कि ये कितना लंबा दिन था। वो उठा, उसने तालीम दी। मैं भी सुबह उठा, अब मैं तालीम दे रहा हूं और इसके बाद मैं जाकर वलाइना को शिफा दूंगा और वो मेरे लिए खाना बनाएगी और फिर उसके बाद 6 बजे पूरा रोजबर्ग आ जाएगा, क्योंकि ये कफरनहूम जितना ही है और हर कोई आ जाता है जिसे फोड़ा भी निकला है, पहुंच जाता है। सुनो, मेरा नाखून ठीक कर सकते हो? जी, मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। और फिर सोचें जरा, क्या वक्त होगा जब उन्होंने सोचा कि आप सोते हैं। ये यहां लिखा तो नहीं, लेकिन जरा तसव्वुर कर लेते हैं। क्या ये जल्दी या देर से था? वो थका हुआ था? क्या आपने कभी इतनी देर दुआ की? मैं जानता हूं आप बहुत मुल्कों में जाके दुआ करते हैं, लेकिन कभी इतनी बड़ी लाइन के लिए की? जरा हाथ खड़ा करके बताएं, अगर इतनी बड़ी लाइन आपके पास दुआ के लिए आई हो, कैसा लगता है ये? सच बताओ जिमसन, मैं तुम्हें देख सकता हूं वहां। तकरीबन 20 लोगों के बाद आपकी रूहानियत कितनी रहती है? हकीकत है, इतनी नहीं रहती, इतनी नहीं रहती, क्योंकि मैं बैरून मुल्क और मशरिक में ये करता हूं। वो कतार बनाकर खड़े हो जाते हैं और आप दुआ करना चाहते हैं। और ये एक बार जोसेफ के चर्च में हुआ कि हर कोई लाइन में खड़ा हो गया दुआ करवाने के लिए। और फिर मैंने अपनी टीम के कुछ लोगों को कहा कि तुम दुआ करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो। रूहानी सोच से नहीं, बल्कि उन्हें 5 ग्रुपों में तकसीम करने को। और उसके बाद हम लंच करेंगे, क्योंकि चर्च सर्विस से पहले आप आमतौर पे रोजा रखते हैं। सो मुझे भूख लगी है, लंबी सर्विस, तेज म्यूजिक, और अब आ गए हैं 200 लोग। अब मुझे उनके लिए दुआ करनी है। सच्ची बात है, आपसे भी सच कहूंगा जेमसन, तकरीबन 20 के बाद सिर्फ यही कह पाता हूं, खुदा इन्हें बरकत दे, प्लीज यस्सु बरकत दे, हालेलुया, खुदा के नाम में, आमीन। सच बता रहा हूं, अच्छी बात नहीं, लेकिन यस्सु हर एक से खुद मिला और उन्हें देखकर कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं? मेरी प्यारी बहन, तुम अपने इस बोझ से कैसे छुटकारा पाना चाहोगी? ओह, मुझे यस्सु से बहुत प्यार है। बहरहाल, अगले दिन आप देर तक सोए नहीं रहेंगे। मैं तो यही करूंगा, मैं यही करता हूं। पीर के दिन रेंगते हुए बिस्तर से निकलता हूं मैं। मरकज के पहले बाब में है, सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले। लूका सिर्फ कहता है जब दिन हुआ, लेकिन मत्ती कहता है दिन निकलने से बहुत पहले ही। वो निकलकर एक वीरान जगह में गया, बिल्कुल अकेले, क्योंकि उसे भी बाप के साथ वक्त गुजारना था। और भीड़ उसको ढूंढती हुई आई। यहां लूका में नहीं लिखा, लेकिन उस भीड़ का एक कायद भी था। आपके नोट्स में है मत्ती 1:36। वो पतरस था। पतरस उनके आगे था। यस्सु तन्हा रहना चाहता था। आपके साथ कभी हुआ? आप छुपकर जरा अकेले में वक्त गुजारना चाहें, खास तौर पर माओं के साथ। ऐसा होता है। और आप 2 बजे उठती हैं ताकि आप अकेले में दुआ कर सकें, और 2:15 बजे आवाज आती है, मामा। ओह ओह, जाओ बाप से कहो दुआ करे। तो वो अकेले में वक्त गुजारना चाहता था, और अगर खुदा के बेटे को यह वक्त चाहिए तो ऐसा करना कितना अहम होगा। हर रोज हर वक्त चर्च जाने की जरूरत नहीं, कुछ वक्त खुदा के साथ अकेले में भी गुजारें। आपको यह काम बहुत बेहतर लगेगा, आपकी सोच से बढ़कर, खुदावंद के साथ अकेले। और पतरस भीड़ के साथ उसे ढूंढने निकला, और भीड़ उसको रोकने लगी, हमारे पास से ना जा, नासरत और कफरनहूम में फर्क देखें। वो उसे मारना चाहते थे और ये उसे रोकना चाहते हैं। लेकिन यस्सु ने बाप की मर्जी पूछी तो उसने कहा, कफरनहूम ने खुशखबरी सुन ली, कबूल की, उन्हें बरकत मिली। अब तुम्हें जाना है नाइन, तुम्हें जाना है बैतसैदा, अब तुम्हें और कई नई जगहों पर जाना है। इसलिए उसने कहा, नहीं, मुझे जरूर है, इस लफ्ज पर दायरा लगाएं, और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है और औरों से भी इतनी ही मोहब्बत है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और वो मुनादी करता रहा। कुछ तर्जुमों में लिखा है उसने मुनादी की, कुछ में लिखा है करता रहा। मुनादी करता रहा दुरुस्त है, उसने मुनादी की और वो मुनादी करता रहा गलील के इबादत खानों में। और पतरस
اس کے پیچھے پیچھے رہا۔ پطرس اس کے پیچھے رہا۔ اس نے منادی سنی، لیکن ابھی یسوع کے پیچھے چلنے کو منتخب نہیں ہوا، کیونکہ اگلے باب میں یسوع اس کے کام کی جگہ پر پہنچ گیا اور وہاں بھی بھیڑ جمع ہو گئی، اور یسوع اس سے کہتا ہے، اے پطرس، میں تمہاری کشتی میں آ جاؤں؟ ضرور ربی، آ جائیں۔ یسوع کیا کر رہا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ اس پورے منظر کا اختتام کیا ہوا؟ اور وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ یسوع اس کی کشتی میں کیوں چڑھا؟ یسوع اس کے گھر میں کیوں گیا؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے یسوع کے پاس ایک منصوبہ ہے۔ آپ اس سے دور بھاگیں گے، وہ آپ کے پیچھے آئے گا، اور آپ کہیں گے کہ یہ خیال مجھ پر چھا گیا ہے کہ مجھے نجات کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کے گھر میں آئے گا، وہ آپ کی ساس کے گھر آئے گا، وہ آپ کی کشتی میں نظر آئے گا، اور آپ کی مچھلیوں میں نظر آئے گا، جب تک آپ وہ نہ کہہ دیں جو پطرس نے کہا، میں گناہگار ہوں۔ اور یسوع نے کہا، اب سے، آج کے بعد پطرس، تو یہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرے گا، اب تو میرے پیچھے چل کے آدمیوں کا شکار کرے گا۔ یہاں میں اختتام کرتا ہوں۔ میں نے یہ بھی اپنے پاس لکھ رکھا ہے۔ آپ کو سوچنا ہے کہ یسوع خدا کا کلام ہے، مکمل۔ اسے ہر بیماری پر قدرت حاصل ہے، اور ہر بدروح پر، ہر قسم کی صورتحال پر۔ اسے ناصرت میں بھیڑ سے نکلنے پر اور چلانے والی بدروح پر قدرت ہے۔ اسے بخار ختم کرنے پر قدرت ہے۔ کچھ ایسا ہے جو وہ نہ کر سکے؟ کچھ بھی۔ بچے کی موت، ناکام شادی، کینسر، کچھ بھی، کیونکہ بائبل کولوسیوں میں کہتی ہے، اور آپ یہ سنیں، خبردار، خطرہ، کوئی تم کو فلسفی سے شکار نہ کر لے۔ چرچ میں آپ کو فلسفی ملتی ہے، کیسے سوچا جائے، اور لاحاصل فریب سے انسانوں کی روایت کے موافق۔ چرچ میں آپ بہت سی روایتیں سنتے ہیں، بہت سی مذہبی روایتیں، بنیادی دنیاوی اصولوں کے مطابق، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، اور نجات پاؤ گے۔ لیکن یہ یسوع کے مطابق نہیں، اور میں ان الفاظ پر اختتام کرتا ہوں، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم معمور ہو گئے اسی میں، جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ یہ ہے خدا کا بیٹا، دنیا کا منجی، اور یہی ہے خدا کا کلام۔ دعا کریں۔ خداوند یسوع، تیری تمجید ہو۔ میں آنکھیں بند کروں گا ذاتی دعا کے لیے، آپ بھی یہ کر لیں، سوائے ان لوگوں کے جو سن نہیں سکتے۔ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت، تو نہ بولیں، کیونکہ کسی کو آپ کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی کوئی بڑی ضرورت ہے تو صرف ہاتھ اٹھائیں کہ خدا اسے دیکھ لے۔ وہ جانتا ہے، صرف اپنے دل میں یہ کہیں، خداوند یہ میرا مسئلہ ہے۔ دل میں صرف اسے کہیں کہ وہ اسی لمحے آپ کو ڈھونڈے۔ کیا آپ کا بھروسہ ہے اس پہ؟ کیا دعا پوری نہ ہونے پہ بھی آپ اس پر بھروسہ کریں گے؟ کیا آپ کا ایمان ہے کہ ایک لفظ کے ساتھ وہ اسے بدل سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کے مسائل سے بڑا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے یہ مسئلہ اس لیے پیش آنے دیا کہ آپ اس کے پاس آئیں اور وہ خود آپ کو چھو لے؟
ہو سکتا ہے آپ اس سے دور بھاگ رہے ہوں یا منتشر ہوں۔ شاید اس طرح وہ آپ کے گھر آنا چاہے۔ یسوع کا نام، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، ہمارا پیارا منجی، ہمارا پرجلال خداوند۔ اور اب ایمان کا خدا آپ کو اس ایمان کی خوشی کے ساتھ بھر دے کہ آپ روح القدس کی قدرت سے جو آپ کو ملی امید سے معمور ہوں۔ رومیو 15:13۔ یسوع کے نام میں آمین۔